الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم بارك الله لنا ولكم في القرآن المجيد والفرقان الحميد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لسانی یفقہوا قولی۔ معزز سامعین کرام، آج نصف شعبان ہے۔ شعبان کی 15ویں تاریخ چل رہی ہے اور 15ویں تاریخ کی رات یہ چل رہی ہے۔ تقریباً 17 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین سے اس رات کی فضیلت احادیث میں بیان کی گئی ہے۔ ایک دو صحابہ نہیں، 17 صحابہ نے اس رات کی فضیلت کو بیان کیا ہے، اور صحابہ ہی کے دور سے ہی اس رات میں اللہ کی عبادت کرنے کا اہتمام اور سلسلہ چلا ہوا آیا ہے۔ شکل صورت البتہ الگ تھی، لیکن اس رات میں عبادت ضرور کیا کرتے تھے۔ ہر سال ایک بات آپ حضرات کی خدمات میں عرض کرتا رہتا ہوں کہ ابھی جو ہم نے عشاء کی نماز پڑھی ہے اور کل 14 شعبان کو جو عشاء کی نماز پڑھی گئی، اس نماز میں اور آج کی اس عشاء کی نماز میں ایک بال کے برابر بھی فرق نہیں ہے۔ آج کی رات کی نماز کو پڑھنا جتنا اہم ہے، اتنا ہی اس رات کی نماز کا بھی ہے۔ آج کی عشاء کی نماز جس طرح فرض ہے، ضروری ہے، اسی طرح کل جو عشاء کی نماز گئی اور آئندہ کل جو عشاء کی نماز آئے گی وہ بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ لیکن ہم لوگوں نے کیا کر لیا ہے کہ نماز اگر پڑھنا ہے شب برات میں پڑھیں گے، پوری مسجد فل ہے، چپل چھوڑنے کے لیے بھی جگہ نہیں۔
اب نماز سے فارغ ہو کر مسجد سے باہر نکلتے ہوئے چپل تلاش کرنے میں 10-15 منٹ لگ جائیں گے، اتنی بھیڑ مسجد میں، ایسا لگتا ہے کہ دوسرے گاؤں سے یہاں نماز پڑھنے کے لیے آئے ہوں، حالانکہ ہمارے ہی محلے کے یہ سب لوگ ہیں، سب ہماری اس مکہ مسجد کے اطراف و اکناف کے رہنے والے ہیں، ہر گھر میں 3-4 مرد ہیں، اور نماز میں پورے سال 5 وقت کی نماز میں آنے والے پورے محلے سے بھی ملائیں گے تو 50-100 بھی نہیں ہے۔ بہت افسوس کی بات ہے کہ ہم لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں، صرف شب برات کی نماز، شب قدر کی نماز، عید بقرعید کی نماز اور جنازے کی نماز، بس اتنا ہی کریں گے، کچھ حاصل ہونے والا نہیں ہے۔ اب تک جو ہوا سب آل ڈیلیٹ کرو، فارمیٹ کرو۔ ابھی کم از کم عہد کریں گے کہ اب سے لے کر موت تک کی ہماری جو زندگی باقی ہے اس میں ہم 5 وقت کی نماز پڑھا کریں گے۔ سب لوگ عہد کرتے ہیں؟ جو انشاءاللہ نہیں بولے شاید ان کا ارادہ نہیں ہے۔ ارادہ نہیں ہے کیا بھائی؟ ذرا زور سے بولو انشاءاللہ۔ ماشاءاللہ، اللہ پاک آپ کے میرے ارادوں کو پختہ فرمائے اور ہم سب کو 5 وقت کا نمازی بنائے، 1 وقت 2 وقت بلکہ 4 وقت کی نماز بھی پڑھیں گے تب بھی ایک جو رہ گئی نماز اس کا حساب لیا جائے گا۔ قیامت میں سب سے پہلا سوال جو پوچھا جائے گا وہ یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم دنیا میں ڈاکٹر تھے یا انجینئر تھے، تم مالدار تھے یا غریب تھے، لیڈر تھے یا نوکر تھے، مسجد کو بنوایا یا مدرسے کو بنوایا، نہیں، وہ سب بعد میں۔ سب سے پہلا سوال قیامت میں جو پوچھا جائے گا 5 وقت کی فرض نماز کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ لوگ سمجھتے ہیں کچھ لوگ اگر مسجد میں نماز پڑھنے کے لیے آ جائیں باقی کو پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے، پڑھتے ہی لوگ کون کی، حضرتاں پڑھ لیتے ہی، مؤذن صاحب اذان دیتے ہی، متولی ہے، ذمہ دار ہے، کچھ بڈھے آدمیاں ہی انہوں پڑھ لیتے ہیں، کافی ہے۔ جس طرح جنازے کی نماز چند لوگ ادا کرنے سے سب کی طرف سے ذمہ داری ادا ہو جاتی ہے، فرض نماز کے بارے میں بھی لوگوں نے سمجھا ہوا ہے کچھ لوگ نماز پڑھنے والے، نہیں، ہر ایک بندے سے حساب لیا جائے گا، ہر ایک آدمی سے پرٹیکولر انڈیویجولی ہر ایک آدمی کو سوال کیا جائے گا نماز کے بارے میں خاص کر۔ اس لیے ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنا چاہیے۔ آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، دن بھی اللہ کا بنایا ہوا ہے، رات بھی اللہ کی بنائی ہوئی ہے، پیر کا دن بھی اللہ کا ہے، منگل کا دن بھی اللہ کا ہے، ہفتے کا دن بھی اللہ کا ہے، مغرب کے بعد کا وقت بھی اللہ کا ہے، 12 بجے کا جو راہو کال ہے وہ بھی اللہ کا ہے۔ کوئی وقت منحوس نہیں ہے، کوئی دن خراب نہیں ہے، ہاں کچھ اچھے دن ہیں، کچھ برکت والے دن ہیں، کچھ برکت والی راتیں ہیں، اتنی بات صحیح ہے۔ باقی اس کے علاوہ جو دن ہیں جو رات ہیں وہ خراب ہیں، یہ بات بالکل غلط۔ تو آج کی رات سب کا ارادہ ہے کچھ تہجد پڑھیں گے، کچھ صلاۃ التسبیح پڑھیں گے، کچھ عمرے قضا پڑھیں گے، کچھ صلاۃ الحاجات پڑھیں گے، کچھ دیر تلاوت کریں گے، ذکر کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں مانگیں گے۔ سب کا ارادہ ہے یا نہیں ہے؟ خالی چائے پیلے کو چل جانے کا ارادہ ہے کہ میرے ناد؟ سب کا ارادہ ہے نا؟ ماشاءاللہ۔ تو یہی ارادہ ہمیں ہر روز کا رہنا ہے۔ یہ جو آج کے لیے میرا اور آپ کا ارادہ ہے
یہی ارادہ ہر رات کے سلسلے میں ہونا چاہیے. ہر رات فضیلت والی ہے، شرط یہ ہے کہ ہم اس میں اٹھ کر کے اللہ کی عبادت کریں. اگر اللہ کی عبادت نہیں کی جا رہی ہے تو اس رات میں بھی اگر کوئی آدمی گناہ کر رہا ہے، یہ برکت والی رات بھی اس کے لیے نحوست والی رات ہے. شب قدر میں اگر کوئی عبادت نہیں کر رہا ہے، گناہ میں مبتلا ہے، فلم دیکھ رہا ہے، گانے سن رہا ہے، لڑائی جھگڑے کر رہا ہے، شب قدر جیسی فضیلت والی رات بھی اس کے لیے نحوست والی رات ہے. سب کچھ ہمارے ہاتھ میں ہے. ہم جس دن کو، جس وقت کو، جس رات کو جیسا چاہے بنا سکتے ہیں. دنیا میں بہت سے لوگ ایسے ہیں جو گھر بیٹھے بیٹھے حج کا ثواب حاصل کرتے ہیں. حج کا ثواب گھر بیٹھے بیٹھے. حضرت عبداللہ ابن مبارک بہت بڑے جلیل القدر تابعی ہیں. حضرت امام اعظم ابو حنیفہ نعمان بن ثابت رحمت اللہ علیہ کے شاگرد ہیں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ اتنے بڑے اللہ والے کہ ان کے کلاس میں اٹینڈ ہونے والے اسٹوڈنٹس، آج کل اسکول میں کلاس کے اندر 50 بچے ہوتے ہیں. اسکول ذرا سی بڑی ہے، کلاس میں 100 بچے ہوتے ہیں. اور ذرا سی بڑی اسکول ہے، مائک کا اور پورا اسکرین کا انتظام ہے، 200 500 بچے، 1000 بچے ہوں گے کلاس میں. میں جب مولوی کورس کر رہا تھا، میرے کلاس میں جو پڑھنے والے بچے تھے فائنل ایئر میں 2500 بچے تھے. کتنے بچے؟ 2500 بچے ایک کلاس میں. اب تو اور بڑھ گئے ہوں گے. دیوبند میں، دارالعلوم دیوبند میں. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ ابھی 1440 پر 3واں سال چل رہا ہے، اور ان کا زمانہ کون سا؟ 1200 سال پہلے کا زمانہ. کتنے سال پرانا؟ 1200 سال پہلے کا زمانہ. اس وقت حضرت جب کلاس میں بچوں کو پڑھاتے تو کلاس میں اٹینڈ ہونے والے اسٹوڈنٹس کی تعداد کتنی ہے معلوم؟ 40,000. ان کے کلاس میں اٹینڈ ہونے والے اسٹوڈنٹس کتنے ہیں؟ 40,000 آدمی. اب آپ کہیں گے 40,000 آدمی تو بہت بڑی جماعت ہے، اتنی دور تک ٹیچر کی آواز کیسے جائے گی؟ آپ لوگوں نے تبلیغی جماعت کا اجتماع دیکھا ہوگا جس میں 20-20 لاکھ آدمی آتے ہیں. جب نماز کھڑی ہوتی ہے، امام صاحب سٹیج پر ہوتے ہیں، وہ اللہ اکبر بولتے ہیں تو 10 صف کے بعد ایک آدمی کو متعین کیا ہوا ہوتا ہے، وہ بولتا ہے اللہ اکبر. بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ سنا ہے کہ نہیں سنا آپ نے؟ تو ہر 10 صف کے بعد ایک آدمی کو مقرر کیا جاتا ہے، وہ اللہ اکبر بولتا ہے تو پیچھے والے اللہ اکبر بول کر رکوع میں سجدے میں جاتے ہیں. اس طرح حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ کلاس میں پڑھاتے تھے تو 10 صف میں ایک آدمی کھڑا ہوتا تھا. یہ جو پڑھاتے نوٹ کرتا اور بولتا تھا، تو اس کے بعد 10 صف والے اس کو لکھ لیتے. پھر 10 صف کے بعد ایک اور آدمی کھڑا ہوتا تھا، وہ اس کو سنتا، آگے پہنچاتا. اس کے بعد اور آدمی اس طرح دائیں طرف بائیں طرف، اس طرح کئی لوگ مکبر بن کر کے کھڑے ہوتے تھے. تو سب کو کلاس اور جو کلاس میں پڑھایا گیا سبق ہے آخر تک پہنچ جاتا تھا. اتنے بڑے اللہ والے حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمت اللہ علیہ، وہ ایک مرتبہ جا رہے تھے. کہاں؟ حج کے سفر پر.
جاتے جاتے ان کو راستے میں کچھ غریب بچوں پر ان کی نظر پڑی. کوئی چھوٹا سا گاؤں ہے, غریب علاقہ ہے. حضرت نے دیکھا وہاں کچھ لوگوں کو جو بیچارے انتہائی غریب, کھانے پینے کے لیے کچھ نہیں ہے, پہننے کے لیے کپڑا بھی نہیں ہے, کوئی یتیم ہے, کوئی بیوہ ہے, کوئی بالکل لاچار مجبور ہے. اس طرح کا وہ علاقہ ہے. حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے تمام مریدین سے فرمایا, جس جس کے پاس سفر حج کے لیے جتنا سامان ہے وہ سارا یہاں لا کر کے رکھ دو. سب لا کر کے رکھ دیا گیا. چاول ہے, راشن ہے, پھل فروٹ ہے, کچھ اشرفی ہے, کچھ اور چیز ہے, سب لا کر کے رکھ دیا گیا. سب کو پوٹلی بنائی اور اس علاقے میں ذمہ دار کو دے دیا کہ اس پورے علاقے میں یہ ساری چیزوں کو تقسیم کر دو, غریبوں کی مدد کرو, ہم جا رہے ہیں واپس اپنے گھر. مریدین نے پوچھا کہ حضرت حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں, 1 رکعت 1,00,000 رکعت کے برابر ہے مکہ مکرمہ میں. وہاں سے واپس ہو کر مدینہ منورہ جائیں گے, 1 رکعت 50,000 رکعت کے برابر ہے یا 1,000 رکعت کے برابر ہے. اتنا بڑا ثواب چھوڑ کر آپ واپس جانے کو حکم فرما رہے ہیں. حضرت نے فرمایا مخلوق کی خدمت کرنا نفلی حج سے بھی بہتر ہے. غریب لوگوں کی مدد کرنا نفل حج کرنے سے بہتر ہے. فرض حج تو میں نے کر لیا ہے, تم لوگوں نے بھی کیا ہوا ہے, اس لیے واپس چلو, یہ سارا پیسہ ان کو دے دو, انہی کی مدد میں میرے لیے تمہارے لیے حج کا ثواب ہے. تو لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اعمال کو ناپ تول کر کے کرتے ہیں, قدر کرتے ہیں کون سے وقت میں کیا کرنا کیا نہیں کرنا. تو آج میں اور آپ ایک عزم اور ارادہ لے کر کے یہاں جمع ہوئے ہیں, تو آج کی رات ہمیں ضائع ہونے نہیں دینا, فضولیات میں ہمیں نہیں لگنا ہے, عبادت کرنا ہے اور توبہ اور استغفار کرنا ہے. آج کی رات کو عربی میں نصف شعبان کہا جاتا ہے. شب برات یہ فارسی کا لفظ ہے, بعد میں اس کو اردو میں بھی استعمال کیا جانے لگا. عربی زبان میں شب برات لفظ نہیں ہے, البتہ اس کا معنی اس میں موجود ہے. جیسے آپ قرآن میں تلاش کریں گے نماز, ملے گا کیا؟ نہیں ملے گا. روزہ ملے گا کیا قرآن میں؟ حدیث میں نہیں ملے گا. اس کا جو عربک ورڈ ہے وہ ملے گا. نماز کے لیے الصلاۃ, روزے کے لیے الصیام. سمجھ میں آ گئی بات؟ تو عربی زبان کے اندر اس کو لیلۃ البراء کہا جاتا ہے. ایسی رات جس میں لوگوں کو جہنم سے اللہ تعالیٰ نکال دیتا ہے, جنت کا فیصلہ فرماتا ہے, بندوں کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے اور بندوں کے اوپر رحم کھاتا ہے. اس لیے اس رات کو شب براءت کہا جاتا ہے, جہنم سے براءت والی رات, نجات دلانے والی رات ہے. تو اس رات میں ہمیں خوب عبادت کرنا ہے اور اللہ سے اپنی حاجات کو پیش کر کے دعائیں مانگنا ہے. کریں گے انشاءاللہ. ابھی بیان سٹارٹ ہوا نہ ہے. بعض لوگوں کو دیکھ رہا ہوں کہ ان کے شٹر جو ہے گرنے لگے ہیں. گھر والوں نے زیادہ کھلا دیا ہے, زیادہ پکا دیا ہوگا, سویٹ بھی کھا لیے, بریانی بھی کھا لیے اور پتہ نہیں کیا کیا کھا لیے. یہاں آپ سو رہے ہیں, سوئیں گے تو کیا سنیں گے؟ گھر والوں کی بات سنیں گے, بعض دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. ایک قصہ سناؤ آپ کو. ایک بادشاہ تھا,
اس کے پاس ایک مچھلی پکڑنے والا آیا, مچھیارا. صبح ہی صبح جیسے ہی بادشاہ دربار میں آیا, وہ مچھلی پکڑنے والا آیا, ایک مچھلی لا کر کے بادشاہ کو انعام میں دیا. بادشاہ نے دیکھا مچھلی بڑی خوبصورت ہے, ایک دم وزندار ہے, اور اس کے پرگوشت مچھلی ہے. بڑا خوش ہوا بادشاہ. تو بادشاہ نے کہا 10,000 روپیہ اس کو انعام دے دو. بادشاہ ہے نا, مچھلی کی آفٹر آل قیمت 500 روپیہ ہے, لیکن وہ بادشاہ ہے اس لیے اس نے اعلان کر دیا اس کو 10,000 روپیہ دے دو. اس زمانے کے پیسے 10,000 اشرفی دے دیا گیا اس کو. اب وہ سب سمیٹ کر کے جانے لگا. پیچھے جو عورت تھی بادشاہ کی بیوی, وہ بادشاہ کے کان کھجانے لگی, کیا جی تم نہ آیا سو روگ, آفٹر آل ایک مچھلی کے لیے 10,000 روپیہ آپ نے دے دیا, بڑا آپ نے نقصان کیا ہے. تو اس نے کہا میں کیا کروں, میں تو بادشاہ ہوں, میں جب خوش ہوتا ہوں تو ایسے ہی دیتا ہوں. بیوی نے کہا نہیں اس کو واپس بلواؤ اور 10,000 لے لو, تھوڑا بہت دے دو, 10,000 تو بہت بڑا ہے. بادشاہ نے کہا نہیں, پریسٹیج کا مسئلہ ہے, میں نے دے دیا, زبان سے اگر بات نکل گئی واپس نہیں لے سکتا میں. اب تو وہ چن رہا پیسے, اشرفی سب جمع کر کے وہ لے جا رہا ہے, میں واپس نہیں اپنا آرڈر لے سکتا. بیوی نے کہا میں آپ کو ایک ترکیب بتاتی ہوں, بڑے ان کے نالج, ایک ترکیب میں آپ کو بتاتی ہوں, اس سے آپ کے 10,000 واپس آ جائیں گے. بادشاہ نے کہا اچھا بتاؤ. اب وہ بیوی کہنے لگی, بادشاہ کی بیوی, اس سے پوچھو کہ یہ مچھلی میل ہے یا فیمیل, نر ہے یا مادہ. وہ کہے گا میل, یعنی یہ مرد ہے, مچھلی نر ہے. تو اے بادشاہ آپ کہنا میں نر مچھلی پسند نہیں کرتا, لے جا اپنی مچھلی, 10,000 ادھر رکھ. اگر وہ کہے گا کہ یہ مچھلی فیمیل ہے, مادہ ہے, تو آپ کہنا میں فیمیل مچھلی نہیں کھاتا, پسند نہیں کرتا, لے جا اپنی مچھلی, 10,000 ادھر رکھ. بڑا تعجب میں آ گیا وہ کہ یہ بیوی بڑی چالاک ہے, ترکیب بھی بتا رہی ہے 10,000 روپیہ واپس آنے کی. بہرحال بادشاہ نے بلوایا, او مچھیارے ادھر آ. وہ آ گیا, پوچھا اچھا بتاؤ یہ جو تم نے مجھے مچھلی دی ہے یہ نر ہے یا مادہ ہے, میل ہے یا فیمیل. اب وہ مچھلی پکڑنے والا ہے نا, اس کا دماغ بھی بڑا تیز تھا, اور جو لوگ مچھلی کھاتے ہیں ان کا دماغ بھی بڑا تیز رہتا. مچھلی کھانے والوں کا دماغ بہت تیز ہوتا ہے. جب آپ لوگ جنت میں جائیں گے اللہ تعالیٰ جنت میں مچھلی کھلائے گا, لحمن طریہ قرآن میں ہے, تازہ مچھلی کا گوشت اللہ تعالیٰ جنت میں کھلائے گا. اس کا دماغ بڑا تیز تھا, اس نے سمجھ لیا پیچھے اوڑھنی نظر آ رہی ہے, اس نے کچھ کیا ہوگا. اب وہ بادشاہ کے پاس گیا, بادشاہ سے پوچھا کیا بات ہو گئی جہاں پناہ, انعام تو آپ نے دے دیا, میں جا رہا ہوں, آپ نے کیوں روکا. بادشاہ نے کہا پہلے یہ بتاؤ یہ مچھلی نر ہے یا مادہ, میل اور فیمیل. اس نے سوچا میل بولوں گا اس نے کچھ کہا ہوگا, فیمیل کہے گا پسند نہیں آئی کہے گا اور پیسہ واپس لے لے گا, شاید ایسا ہی کچھ ہوگا. تو مچھیارے نے سوچا, دماغ لگایا 1-2 سیکنڈ کے اندر ہی, اور کہنے لگا بادشاہ کیسی بات آپ کرتے ہیں, آپ بادشاہ وقت ہیں, آپ کی خدمت میں میں مچھلی لے کر آؤں گا تو نارمل مچھلی تھوڑے لے کر کے آؤں گا, امپورٹڈ لے کر کے آؤں گا. یہ مچھلی نہ میل ہے نہ فیمیل ہے, اسی لیے تو آپ کے پاس لایا ہوں. یہ مچھلی ایسی قسم کی مچھلی ہے, پورے سمندر میں اس کی قسم بہت کم ہے, نایاب ہے, بہت کم یہ مچھلی ملتی ہے, اسی لیے میں آپ کی خدمت میں لے کر آیا ہوں کہ سب سے پہلے آپ ہی اس کو نوش فرمائے. بادشاہ کا دل بڑا خوش ہوا, لا اور 10,000. اور بیوی سر کے اوپر پلو جو تھا اور نیچے کر کے رونے لگ گئی.
کیا ہوگا با، اور 10,000 چلے گئے. اب 10,000 روپیہ لا کر کے دیا گیا. وہ بیوی، وہ مچھیارا، وہ 10,000 روپیہ سمیٹنے لگا اور پوٹلی میں بھرا. اس زمانے میں سکے چلتے تھے، کاغذ کے نوٹ وغیرہ نہیں. تو وہ سب سمیٹ کر اٹھا کر جانے لگا تو 2-4 سکے نیچے گر گئے. تو وہ پھر واپس آیا، اپنا ٹوکرا نیچے رکھا، پھر وہ 2-4 اٹھانے لگا. تو بیوی ہلکے سے دیکھ رہی تھی مچھیارے کو غصے سے. اس نے دیکھا تو سمجھا، ہاں دیکھو کتنا حریص انہیں، کتنا لالچی ہے. 20,000 روپے کا انعام ملا ہے، 2-4 اشرفی نیچے گر گئی، کوئی نوکرانی لے لے گی، کوئی خادم اٹھا کر جیب میں رکھ لے گا، اس کو بھی نہیں چھوڑ رہا ہے، پورا چاٹ کر کے لے جا رہا ہے. بادشاہ کو پھر بیوی نے انگلی کیا، دیکھو جہاں پنا یہ کتنا بیکار آدمی ہے، 2-4 اشرفی نیچے گر گئی، اس کو بھی اٹھا رہا ہے، بڑا بیوقوف ہے. خامخواہ آپ نے اپنا 20,000 کا نقصان کیا. بادشاہ نے کہا صحیح بول رہی ہو. پھر اس کو بلایا، ارے ادھر آ مچھیارے، کیا ہوا؟ چھوٹی سی مچھلی جس کی قیمت 500 بھی نہیں، 10,000 میں نے دیا، پھر دوبارہ تم کو 10,000 دیا، پورے 20,000 تم لے کر کے جا رہے ہو، 2-4 اشرفی نیچے گر گئی تو کیا ہو گیا؟ کوئی خادم یا نوکرانی لے لیتی، تم چلے جاتے. تم بڑے حریص اور لالچی معلوم ہوتے ہو. تو اس نے ٹوکرا آہستہ سے نیچے رکھا اور بادشاہ سے کہا، بادشاہ جہاں پناہ، میں کیا کہوں، آپ کی محبت میرے دل میں کوٹ کوٹ کر کے بھری ہوئی ہے. یہ اشرفی کسی اور کا دیا ہوا نہیں، آپ کے ہاتھوں کا دیا ہوا ہے. بادشاہ نے کہا اور 10,000. یہ اشرفی کسی اور کے دیے ہوئے نہیں ہے، یہ تو آپ کے مبارک ہاتھوں سے دیا ہوا انعام ہے، اور اس میں آپ کا نام لکھا ہوا ہے. اس کی تعظیم میں میں نے ایک سکے کو بھی چھوڑنا اپنے لیے مناسب نہیں سمجھا، اس لیے اٹھا رہا تھا. اور 10,000 اس کو مل گئے، 30,000 مل گئے. تو گھر والوں کی بات سنیں گے تو بعض دفعہ بڑا نقصان ہو جاتا ہے. خوب کھا پی کر کے ہم لوگ آ گئے ہیں اور یہاں عبادت نہیں کریں گے، سوتے رہیں گے تو کیا فائدہ ہوگا؟ عبادت والی رات ہے، سونا نہیں ہے. سوئیں گے کیا آپ لوگ؟ بیان سنیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے صحیح بولنے کی اور آپ کو اچھی طرح سننے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین. تو آج کی رات بڑی فضیلت والی رات ہے، مغفرت والی رات ہے. حضرت امی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے رات میں اٹھ کر کے دیکھا، آج کی رات چل رہی تھی اس زمانے میں. رات میں اٹھ کر کے امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے دیکھا اپنے کمرے میں کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم موجود نہیں ہیں. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ کے دل میں خیال آیا کہ شاید نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم رات میں میرے پاس سے اٹھ کر کسی اور بیوی کے گھر میں تشریف لے گئے ہوں. اس زمانے میں گھر بالکل آس پاس ہی تھے، مسجد نبوی کے چاروں طرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے مکانات بنے ہوئے تھے. تو امی عائشہ رضی اللہ عنہ نے ایسا خیال کیا کہ شاید کسی اور کے گھر میں کسی ضرورت کے لیے تشریف لے گئے ہوں. سو گئی. پھر خیال آیا ابھی تک نہیں آئے، کیا بات ہے؟ نکل پڑی، تلاش کرتی ہوں کہاں گئے میرے آقا. نکل پڑی، گھر سے باہر نکلی، دیکھا کہیں پر گلی میں نظر نہیں آ رہے، کسی کا مکان بھی کھلا ہوا نہیں ہے، کہیں چراغ وراغ نہیں جل رہی ہے. بالآخر تلاش کرتے کرتے نکلی. اس زمانے میں مدینہ منورہ میں عمارتیں وغیرہ نہیں تھی، پورا چٹیل میدان، اوپن پلیس، پورا کیا ہے؟ اوپن پلیس ہے، کھلا ہوا میدان ہے. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا میدان میں جنت البقیع ہے، جنت البقیع جو کہ قبرستان ہے، جس میں 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین مدفون ہیں. کہتے 10,000 صحابہ
اگر کسی قبرستان میں ایک اللہ والے ہو پورے قبرستان والوں کا جلسہ ہو جاتا ہے کہ ہمارے قبرستان میں ایک اللہ والے کی قبر ہے. اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کچھ نہ کچھ ہمارے اوپر رحم فرمائے گا ضرور. 10,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین قبرستان کے اندر موجود ہیں, جنت البقیع کے اندر موجود ہیں. امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے دیکھا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ قبرستان کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہیں اور دعا فرما رہے, دعا مانگ رہے. امی عائشہ قریب گئیں, دیکھا ہاں حضور ہی ہیں, دعا میں لگے ہوئے ہیں. اب دعا ختم ہونے کے قریب ہے. امی عائشہ نے سوچا کہ جلدی سے یہاں سے نکل لو ورنہ حضور دیکھ لیں گے تو ڈانٹیں گے کہ اتنی رات میں اکیلی میرا پیچھا کرتے ہوئے کیوں آئی. تو امی عائشہ جلدی جلدی بھاگتے بھاگتے آ کر کے گھر میں لیٹ گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم دعا سے فارغ ہوئے اور گھر میں واپس تشریف لائے. حضور نے دیکھا کہ امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کانپ رہی ہیں. بعض روایت میں اس طرح کے الفاظ ہیں کیونکہ جب آدمی تیز چل کر کے آتا ہے وہ بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے, جسم کے اندر گرماہٹ آ جاتی ہے. حضور نے پوچھا اے عائشہ تم نے کیا سمجھا کہ میں تم کو یہاں چھوڑ کر کسی اور بیوی کے پاس چلا گیا ہوں, تمہارے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوں, یہ تم نے سمجھا کیا؟ نہیں نہیں ایسی بات نہیں. آج کی رات تو 15 شعبان کی رات ہے, نصف شعبان کی رات ہے. آج کی رات کیا ہے؟ نصف شعبان کی رات ہے, 15 شعبان کی رات. تو آج کی رات کی فضیلت کی وجہ سے میں قبرستان میں گیا ہوا تھا. امی عائشہ رضی اللہ عنہا نے پوچھا کیا بات ہے, کیا فضیلت ہے آج کی رات کی؟ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زمانے کا ایک خاندان تھا, قبیلہ بنو کلب, ایک خاندان کا نام قبیلہ بنو کلب, اس خاندان کا نام. حضور نے ارشاد فرمایا قبیلہ بنو کلب کے پاس جتنی بکریاں ہیں ان بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں آج کی رات میں اللہ پاک اتنے بالوں کی برابر لوگوں کو معاف کر دیتا ہے, لوگوں کو بخش دیتا ہے, جہنم سے نجات عطا فرماتا ہے اور جنت کا فیصلہ سنا دیتا ہے. اتنی فضیلت والی یہ رات ہے. اس لیے میں قبرستان گیا ہوا تھا اور وہاں جا کر کے تمام مرحومین کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا تھا. تو اس رات کی فضیلت کیا ہے؟ اللہ پاک اس رات میں قبیلہ بنو کلب کی بکریوں کے جسم پر جتنے بال ہیں اتنے برابر اللہ تعالی لوگوں کو جہنم سے آزادی کا فیصلہ سنا دیتا. اتنی یہ فضیلت والی رات ہے اور اللہ پاک اس رات میں بندوں کی بخشش فرما دیتا. اور بھی روایات میں اس رات کے تعلق سے فضیلتیں وارد ہیں. ایک روایت میں ہے کہ اس رات میں اللہ تعالی ملک الموت کے ہاتھ میں اس سال مرنے والوں کی لسٹ دے دیتا ہے. اس سال کون مرے گا اور اس سال کون پیدا ہوگا وہ لسٹ اللہ تعالی ملک الموت کے ہاتھ میں دے دیتا ہے. بعض ضعیف روایتوں میں اس طرح کی بات بھی ہے, ورنہ شعبان سے متعلق تو پکی بات ہے کہ ماہ شعبان میں اللہ تعالی کون اس سال مرنے والا ہے, کون اس سال پیدا ہونے والا ہے, اس کی لسٹ فرشتے کے ہاتھ میں پکڑا دیتا. ابھی آپ دیکھ لیجئے گزشتہ سال اسی رات میں کتنے لوگ زندہ تھے اور اس سال کتنے لوگ غائب نظر آ رہے ہیں. کس کو ہم نے قبرستان میں
دفن کر دیا ہے. کون کس حالت میں ہے کچھ معلوم نہیں, اور کون کس کے لیے مغفرت کی دعا کر رہا ہے کچھ پتہ نہیں. کس کی مغفرت ہوئی یا نہیں ہوئی اور کس پر عذاب ہو رہا ہے, واللہ تعالی عالم, اللہ تعالی بہتر جانتا ہے. تو مرحومین کا ہمارے اوپر حق ہے کہ ہم اپنے تمام مرحومین کے لیے دعائیں مانگا کریں. اور ہمارے جو ماں باپ ہیں وہ انتقال کر کے چلے گئے, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا؟ مغفرت کی دعا کرتے رہنا, اور ان کے نام پر صدقہ خیرات کرتے رہنا. کبھی مسجد میں, کبھی مدرسے میں, کبھی یتیم بیوہ مساکین پر اپنا مال خرچ کرتے رہنا. اور اسی طرح نیک اعمال کرنا. اولاد اگر نیک اعمال کرتی ہے اللہ پاک ان کے ماں باپ کو بخش دیتا ہے. آپ کو ایک واقعہ سناؤں. حضرت عیسیٰ علیہ السلام بہت بڑے پیغمبر ہیں, آج بھی وہ زندہ ہیں. آج سے وہ تقریباً 2000 سال پہلے دنیا میں موجود تھے. بعد میں اللہ نے ان کو زندہ آسمانوں پر اٹھا لیا, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو. اب وہ قیامت کے قریب دوبارہ آنے والے ہیں. سب سے پہلے امام مہدی تشریف لائیں گے, مدینہ منورہ میں پیدا ہوں گے, مکہ مکرمہ میں ان کو پہچانا جائے گا, اور خانہ کعبہ کا جو حصہ ہے حتیم اور حجر اسود, اس کے درمیان والے حصے میں بیٹھ کر کے 313 آدمی ان سے بیعت کریں گے اور ساری دنیا میں پھیلیں گے, اور ساری دنیا کے اندر ہونے والے ظلم و ستم کو ختم کریں گے, اور آگے بڑھتے ہی چلے جائیں گے. ملک کے ملک, علاقے کے علاقے فتح کرتے ہوئے چلے جائیں گے. یہ جتنے اسرائیل ہیں, یہ جتنے بھی یہودی ہیں, ڈر جائیں گے. دجال کو دعوت دیں گے, پکاریں گے, بلائیں گے. وہ دجال نکل کر کے آئے گا اور حضرت امام مہدی اور ان کے لشکر پر حملہ کرنا چاہے گا. اللہ پاک فجر کی نماز ہوگی, حضرت امام مہدی نماز پڑھانے کے لیے جانے والے ہوں گے, اقامت بھی کہی جا چکی ہوگی. آسمان سے اللہ تعالی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دنیا میں بھیجے گا. دمشق کی جامعہ مسجد, اس کے سفید مینارے پر حضرت عیسیٰ علیہ السلام 2 فرشتوں کے کندھوں پر ہاتھ رکھے ہوئے, ہرے رنگ کا چادر پہنے ہوئے, داڑھی سے وضو کا پانی ٹپک رہا ہوگا. اس حالت میں آئیں گے. اقامت کہی جا چکی, امام مہدی نیت باندھنے والے ہیں فجر کی نماز کے لیے. پیچھے سے آواز آئے گی, مسیح آ گئے, مسیح آ گئے. حضرت عیسیٰ علیہ السلام آ گئے. نماز روک دی جائے گی, حضرت کو بلایا جائے گا, وضو نہیں کریں گے. 2000 سال پہلے وہ غسل کر کے وضو کر کے آسمان پر گئے تھے, اور اوپر والا علاقہ ایسا ہے جہاں کبھی وضو ٹوٹتا ہی نہیں. یہ تو ہم کھاتے پیتے ہیں نا الٹی سیدھی چیزیں, اسی لیے ہمارا وضو ٹوٹ جاتا ہے, پیشاب آ جاتا ہے, پاخانہ آ جاتا ہے. جنت میں نہ پیشاب ہے نہ پاخانہ ہے, جتنا بھی کھاؤ ایک ڈکار لو سارا ہضم ہو جائے گا, کوئی گندگی جنت کے اندر ہے ہی نہیں. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے فجر کی نماز کے لیے. جب پہنچیں گے حضرت امام مہدی کہیں گے, حضرت آپ پیغمبر رہ چکے ہیں, آپ نماز پڑھائیں. حضرت فرمائیں گے, نہیں نہیں, میں پیچھے کھڑا ہوں گا, تم ہی نماز پڑھاؤ. امام مہدی نماز پڑھائیں گے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام مقتدی بنیں گے. اس کے بعد دجال وغیرہ کو قتل کریں گے. اتنے بڑے پیغمبر ہیں, کبھی اس پر بھی ڈیٹیل سے بیان کروں گا انشاءاللہ. حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک مرتبہ راستے سے جا رہے تھے, ایک قبرستان سے حضرت کا گزر ہوا. وہاں پر
ایک قبر کے پاس سے جب گئے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی آنکھیں مائکروسکوپ جیسی ہیں، زمین کے اندر کیا ہو رہا حضرت کو نظر آ جاتا ہے۔ مٹی کا پتلا بنائے، پرندہ بنائے، اڑایا، وہ ہوا میں پرندہ بن کر کے اڑ جاتا تھا۔ مردہ ہے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام بولتے قم باذن اللہ، کھڑے ہو جا اللہ کے حکم سے، مردہ بھی کھڑے ہو جانا، اتنی طاقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام میں۔ بڑے معجزات والے پیغمبر۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دیکھا اس قبر میں عذاب ہو رہا ہے، لیکن حضرت کہیں جا رہے تھے، چلے گئے، پھر اپنا کام وغیرہ مکمل کیا، واپس آتے ہوئے اسی راستے سے آئے تو دیکھا جس قبر میں عذاب ہو رہا تھا اسی قبر میں جنت کی ہوائیں چل رہی۔ حضرت کو تھوڑا سا تعجب ہوا، ابھی چند دن پہلے اس میں عذاب ہو رہا تھا، اب کیا ہو گیا بھائی، اس میں تو جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے مصلی بچھایا، وضو کیا، نماز پڑھی، اللہ سے دعا مانگی، اللہ سے دعا مانگی، اے اللہ اس قبر کے اندر کیا ماجرا ہے، چند دن پہلے عذاب ہو رہا تھا، ابھی اس میں جنت کی ہوائیں چل رہی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے وحی بھیجی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس، اللہ نے فرمایا اے عیسیٰ اس قبر کے اندر جو آدمی مدفون ہے وہ بڑا شرابی تھا، بہت شراب پینے والا تھا، اس لیے اس کے اوپر قبر کا عذاب جب سے یہ مرا ہے ہو رہا تھا، لیکن ابھی 2-4 دن پہلے اس کا بچہ بولنے کے لائق ہو گیا، اس کی زبان چلنے لگی، وہ بچہ پڑھنے لکھنے کے لائق ہو گیا، تو اس کی ماں نے بچے کو تھیلی پکڑایا اور کہا مسجد جا، قرآن پڑھنا سیکھ لے، تو جا اللہ کا کلام پڑھنا سیکھ لے۔ وہ بچہ آیا مسجد میں اور استاد کے سامنے پڑھا، بسم اللہ، شروع کرتا ہوں اس اللہ کے نام سے، الرحمن، جو کہ بڑا رحم کرنے والا ہے۔ چھوٹا سا معصوم بچہ ہے اور وہ میرے بارے میں بول رہا ہے کہ میں بڑا رحم کرنے والا ہوں۔ یہ انصاف کا تقاضا نہیں ہے کہ بچہ تو کہے کہ میں رحم کرنے والا ہوں اور اس کا باپ قبر میں عذاب میں مبتلا ہے۔ میری رحمت کو جوش آیا، میں نے فرشتوں کو کہا ہٹاؤ اس کی قبر سے عذاب، جنت کی نعمتیں اس کی قبر میں ڈالو۔ تو بچہ اگر بسم اللہ پڑھ لیتا ہے تو اس کا ثواب باپ کو پہنچتا ہے۔ اس لیے اولاد کو چاہیے، آپ بھی کسی کی اولاد ہے، آپ بھی کسی کے بیٹے ہیں، میں بھی کسی کا بیٹا ہوں، ہم سب کا کام کیا ہے، اچھے کام کریں۔ ہمارا ہر اچھا کام ہماری ماں کو فائدہ پہنچائے گا، ہمارے باپ کو فائدہ پہنچائے گا۔ لوگ پریشان رہتے ہیں، حضرت امی کے واسطے کیسا دعا کرنا، ذرا بولو۔ ٹھیک ہے وہ بھی کرنا ہے، لیکن تم خود اگر اچھے اعمال کرو گے آٹومیٹکلی اس کا ثواب ماں باپ کو پہنچ جائے گا۔ تمہارے سگنیچر کی بھی ضرورت نہیں ہے، تمہارے پرمیشن کی بھی ضرورت نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالی اولاد کے کیے ہوئے اعمال کا ثواب ماں باپ کو آٹومیٹکلی دے دیتا ہے، بولنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالی اس قدر کرم فرمانے والا ہے کہ اولاد کے عمل سے ماں باپ کا عذاب ہٹا دیتا۔ اس لیے ہمیں کیا کرنا، آج کیا دن ہے، شب برات ہے، ہماری موٹی زبان میں کیا بولتے ہیں، ہماری موٹی زبان میں کیا بولتے ہیں، مردیاں کی عید بولتے ہیں نا۔ مردیاں کی عید کا تو کیا قبرستان میں صبح اٹھ کو باہر کھڑ لیں گے، نہیں۔ مطلب یہ ہے کہ آج اللہ پاک بہت سارے لوگوں کی بخشش کا فیصلہ کر دیتا، تو ہمارے
بڑوں میں سے کبھی کسی کا دادی کا انتقال ہو گیا, کسی کی نانی کا انتقال ہو گیا, کسی کا باپ فوت ہو گیا, کسی کی ماں کا انتقال ہو گیا, تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ ان کے لیے بخشش کی دعا کرنی چاہیے اور زندگی بھر نیک اعمال کرنا چاہیے. اس سے کیا ہوگا؟ ان کو اس کا ثواب پہنچے گا. اب ہم لوگ کہاں بیٹھے ہیں؟ مکہ مسجد میں بیٹھے ہیں. کہاں بیٹھے ہیں بھائی؟ مکہ مسجد میں. آج اگر اتنی بڑی مسجد ہمیں بنانی ہو, کم سے کم کتنا روپیہ چاہیے؟ صرف زمین خریدنے کے لیے 10 کروڑ روپے ہونا. زمین پورا جتنا بھی ہے. جن لوگوں نے اس مسجد کو بنوایا ہے, ہمارے بڑوں نے 25-30 سال پہلے جن بڑوں نے ہمارے لیے اس مسجد کو بنوایا, ہم چاہے دعا کرے نہ کرے, آٹومیٹیکلی ہماری نمازوں کا ثواب ان کو پہنچتا رہے گا. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہماری نماز کا ثواب بھی چلا جائے گا, نہیں, ہمیں ہمارا ثواب ضرور ملے گا. ہمارے بڑوں نے ہمارے لیے مسجد بنوا کر کے دی ہے, زمین بنا کر کے دی ہے, پانی کا انتظام کیا, پنکھے کا, دیواروں کا انتظام کیا. اللہ تبارک و تعالی ہم جب تک عبادت کریں گے, قیامت تک اگر یہ مسجد باقی رہی, قبر کے اندر جو بادشاہ بھائی ہے, سلیم صاحب ہے, عبداللہ صاحب ہے, جس نے بھی مسجد کے لیے امداد کیا ہوگا, سب کو یہاں پر نماز پڑھنے والوں کا ثواب پہنچے گا. قرآن پڑھنے کا ثواب, ذکر کرنے کا ثواب, کوئی رو رہا ہے, دعائیں مانگ رہا ہے, کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے کھڑے ہو کر تہجد پڑھ رہا ہے, اس سب کا ثواب مسجد کو امداد کرنے والوں کو پہنچتا رہے گا. تو میں یہ کہہ رہا تھا, ہم جو اچھا کام کریں گے ہمارے ماں باپ کو اس کا ثواب پہنچے گا اور ان کے گناہ کو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا. اور اللہ تعالیٰ کتنا بڑا معاف کرنے والا ہے معلوم آپ کو؟ ایک مرتبہ حضرت امام الانبیاء محمود کبریاء احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم جب حضور کا نام آئے تو کیا بولنا؟ کون بھی بریانی کھائے نہیں؟ کھائے ہے تو ذرا زور سے بولنا, نیند بھی بھاگ جاتی. کیا بولنا بھائی؟ صلی اللہ علیہ وسلم. درود شریف پڑھنا ہے جب بھی حضور کا نام آئے تو. بیان میں کبھی بھی آپ حضور کا نام سنیں, درود شریف پڑھنا ہے. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ مجلس میں اللہ کی رحمت کا تذکرہ فرما رہے تھے. اللہ تعالیٰ کتنا رحم کرنے والا. حضرت نے ایک واقعہ بیان فرمایا صحابہ کے درمیان کہ ایک آدمی کا پرانے زمانے میں انتقال ہوا. اس کا قصہ سناتا ہوں, سنو. صحابہ کان لگا کر کے کھڑے ہو گئے, حضرت سناؤ کیا واقعہ ہے. تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک آدمی کا مرنے کا وقت قریب آیا, موت کا وقت قریب آیا. ایک آدمی کا مرنے کا وقت قریب آ گیا تو اس نے اپنے بچوں کو بلایا, آؤ ادھر آؤ, ایک بات تم سے میں بولتا ہوں, کرو گے؟ میں مر جاؤں گا تو ایک کام کرو گے؟ بیٹوں نے کہا ہاں ضرور کریں گے, بتائیے ابا جان کیا کام کرنا ہے. اس باپ نے, بوڑھے باپ نے اپنے بچوں سے کہا بیٹا کسی کی پرواہ نہیں کرنا. بیٹوں نے کہا ہاں ابا جان کسی کی پرواہ نہیں کریں گے, آپ جو کہیں گے ویسے ہی کریں گے. باپ نے کہا پکی بات ہے؟ بیٹوں نے کہا ابا جان بالکل پکی بات ہے. تب باپ نے کہا دیکھو ہم اگرچہ مسلمان ہیں, مر جاتے ہیں تو قبر میں دفن کیا جاتا ہے, لیکن بیٹا جب میں مر جاؤں گا میرے جسم کو آگ لگا دینا, جو راکھ نکلے اس کو سمندر کے کنارے لے جا کر ہوا میں اڑا دینا, بس اتنا تم کو کرنا ہے اور کچھ نہیں کرنا. بیٹے حیران پریشان, کیسی وصیت کر رہا باپ یہ, لیکن وعدہ کیا ہے کہ ایسا کریں گے. چنانچہ چند دنوں میں اس باپ کا انتقال ہو گیا. اب لوگوں نے نماز جنازہ پڑھنا چاہا,
بیٹوں نے کہا کسی کی پرواہ نہیں کرنا, کسی کی بات نہیں سننا. بیٹوں نے کہا نہیں نہیں, ہم خود کر لیں گے, جاؤ تم لوگ. باپ کی لاش کو لے گئے سمندر کے کنارے اور اس کو خوب آگ لگایا, جلا دیا, راکھ بنا دیا, اور وہ ساری راکھ اٹھائے اور سمندر کے کنارے, وہاں تیز ہوا چلتی ہے تو وہاں اٹھا کر کے اچھال دیا, اور وہ ساری کی راکھ منتشر ہو گئی. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بتایا ہوگا. حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس بندے کو اللہ کے سامنے کھڑا کیا گیا اس کے مرنے کے بعد. اللہ نے پوچھا, اے میرے بندے, تو نے اپنے جسم پر آگ کیوں لگوائی اور سمندر کے کنارے اپنے جسم کی راکھ اڑانے کا حکم کیوں دیا, بتا. وہ بندہ کہنے لگا, اے اللہ, تیرے عذاب کے ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے. میں نے دنیا میں کوئی اچھا کام نہیں کیا, میں بڑا پاپی ہوں, گنہگار ہوں, نیکی نام کی چیز میرے نام اعمال میں ہے ہی نہیں. مجھے ڈر لگا کہ اگر قبر کے اندر دفن کر دیا جائے گا قبر کا عذاب مجھے ہوگا, اس لیے میں نے اپنے بچوں سے یہ وصیت کی ہے کہ میرے جسم کو جلا دو, راکھ کو ہوا میں اڑا دو. تیرے ہی ڈر سے میں نے ایسا کیا ہے. اللہ نے کہا کہ جا, میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا. کم سے کم مرتے وقت تو ڈرا مجھ سے, موت سے پہلے تو نے توبہ کر لی, ڈر تو گیا تھا مجھ سے. جا جا جا, تمہارے لیے ایکسکیوز ہے, معافی ہے, جاؤ, تمہارے لیے جنت کا فیصلہ. اتنا بڑا اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا, اس قدر اللہ تبارک و تعالیٰ کا دل نرم ہے. یہ ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری رحمت کے, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میری رحمت کے 100 حصے ہیں. کتنے؟ 100 حصے, 100 پارٹس. اس میں سے میں نے صرف ایک حصہ رحمت کا دنیا میں رکھا ہوا ہے. اسی ایک حصہ رحمت کی وجہ سے آپ ان سے محبت کرتے ہیں, یہ آپ سے محبت کرتے ہیں, ماں اپنے اولاد سے محبت کرتی ہے, شوہر بیوی سے محبت کرتا ہے, انسان جانور پر بھی رحم کھاتا ہے, اسی ایک محبت کی وجہ سے, اسی ایک رحمت کے حصے کی وجہ سے. باقی جو 99 رحمت کے حصے ہیں اللہ نے آخرت کے لیے جمع کر کے رکھا ہے. میرے پاس گنہگار بندے آئیں گے, ایک ایک کر کے میں معاف کرتا جاؤں گا. ایک حدیث میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا فرمایا؟ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ 2 بندوں کو بلائے گا, 2 گنہگار, 2 پاپی, ان کو بلائے گا, آؤ ادھر, تمہارے نام اعمال میں کچھ بھی نہیں ہے, سارے گناہ ہی گناہ ہے, جاؤ, تم دونوں کے لیے میں نے جہنم کا فیصلہ کر دیا. ان دونوں کو جیسے ہی اللہ تعالیٰ آرڈر دے گا کہ میں نے تمہارے لیے جہنم کا فیصلہ کر دیا ہے, ایک بندہ تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف دوڑتا ہوا چلا جاتا ہے, اور دوسرا بندہ 2-4 قدم آگے ڈالتا, پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتا, پھر آگے قدم ڈالتا, پھر پیچھے مڑ کر کے دیکھتا. اللہ تعالیٰ ان دونوں کو بلاتا ہے, ادھر آؤ, کیا ناٹک ہے؟ میں نے تم سے کہا جہنم میں جاؤ, تم 1 نمبر والے اتنا تیز بھاگ کر کے جہنم میں چلے گئے. کیا تم کو جہنم سے اتنی محبت ہے؟ اس سے تو سب ڈرتے ہیں. وہ بندہ کہے گا, اے اللہ, میں بڑا گنہگار ہوں, پاپی ہوں, دنیا میں کبھی میں نے تیری بات نہیں مانی, جس کی وجہ سے میں جہنم کا مستحق ہو گیا ہوں. اب تیرا آخری آرڈر ہے میرے لیے, جہنم میں جانے سے پہلے تیرا آخری آرڈر آیا ہے کہ جا جہنم میں. تو میرے دل نے کہا چلو اسی آرڈر کو میں جلدی پورا کر دیتا ہوں, اس لیے میں تیزی کے ساتھ جہنم کی طرف چلا گیا. دوسرے بندے سے اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے
تیرا کیا ماجرا ہے؟ میں نے تجھ سے نہیں کہا تھا جہنم میں جانا؟ تو بڑا آہستہ آہستہ چل رہا تھا، پیچھے مڑ مڑ کر کے دیکھ رہا تھا۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ، میں نے عبادت تو دنیا میں کچھ نہیں کی ہے جس کی وجہ سے جہنم کا میں مستحق ہو گیا ہوں، لیکن میں نے اللہ والوں سے یہ بات ضرور سنی ہے کہ تو بڑا رحم کرنے والا ہے۔ میں آگے جاتا ہوں، دل کہتا ہے ایک بار دیکھ لے شاید رحم آ جائے، ایک بار مڑ کے اللہ کو دیکھ لے شاید رحم کر لے، اس لیے میں بار بار تیری طرف کو جھانک رہا تھا، کہیں تیری نظر میرے اوپر پڑ جائے اور تو مجھے معاف کر دے۔ اللہ تعالیٰ کہے گا تم دونوں ملو جنت میں چلے جاؤ۔ حدیث میں حضور نے بیان فرمایا اتنا بڑا رحم کرنے والا، اللہ کو بہانہ ہونا، بس اللہ کو کیا چاہیے؟ کیا چاہیے اللہ کو؟ بہانہ، معاف کرنے کے لیے بہانہ چاہیے، بس اللہ تعالیٰ مغفرت کا فیصلہ کر دیتا۔ حضرت ڈاکٹر عبدالحی لکھنوی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے اللہ والے گزرے، انہوں نے ایک تاریخ کی کتاب کا ایک واقعہ بیان فرمایا۔ ایک بڑے اللہ والے تھے، ایک بڑے اللہ والے تھے، ان کا کام تھا حدیث کو لکھنا، بچوں کو حدیث پڑھانا، یہ کام وہ کیا کرتے تھے۔ ان کا انتقال ہو گیا، خواب میں کسی نے اس حضرت کو دیکھا تو پوچھا کہ حضرت اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ آپ تو بڑے اللہ والے ہیں، بہت بڑے عالم ہیں، حدیث بیان کرتے ہیں، حدیث لکھتے ہیں، اللہ نے آپ کے ساتھ کیا معاملہ کیا؟ تو حضرت کہنے لگے، خواب میں جو فوت ہو چکے تھے وہ کہنے لگے کہ دیکھو میں اپنی جگہ بڑا عالم تھا، محدث تھا اور بہت عبادت گزار تھا، لیکن میرے تمام اعمال میں اللہ کو جو عمل پسند آیا وہ کیا تھا؟ میں ایک دن حدیث لکھ رہا تھا۔ حدیث اس زمانے میں روشنی ہوتی تھی، روشنائی، اس میں پین ڈبا کر نکالنا، بعد میں لکھنا۔ تو میں ایک دن لکھنے کے لیے بیٹھا، لکھتے لکھتے ایک مرتبہ اس پین کو سیاہی میں ڈبایا، انک میں ڈبایا اور باہر نکالا، لکھنے لگا، مکھی آ کر کے بیٹھ گئی۔ مکھی پیاسی تھی بیچاری، تو اس نے کیا کیا، اس پین کے نوک پر جو روشنائی تھی، جو سیاہی، پانی کا قطرہ، اس کو وہ مکھی چوسنے لگی۔ اب میرے دل میں خیال آیا بیچاری مکھی پیاسی ہے، اس کو چوسنے دو، میں بعد میں حدیث لکھ لوں گا، اس کو پہلے اپنا پیٹ بھرنے دو۔ اس لیے میں نے اپنے ہاتھ کو نہیں ہلایا، بالکل ایسے پکڑا رہا۔ وہ 5 منٹ میں 10 منٹ میں وہ ایک قطرہ پورا نگل گئی مکھی، بعد میں میں نے حدیث کو لکھا۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اے میرے بندے، تو نے ایک چھوٹی سی مکھی پر رحم کھایا، چل میں آج تجھ پر رحم کھاتا ہوں اور تیرے لیے جنت کا فیصلہ کرتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ کے مغفرت کے بہانے بڑے عجیب و غریب ہیں۔ خیر، میں یہ عرض کر رہا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جب کسی پر رحم کرنے آتا ہے، معمولی سا معمولی بہانہ لے کر بھی اللہ تعالیٰ رحم فرما دیتا ہے۔ اسی طرح کا ایک واقعہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مغفرت کا بیان فرمایا۔ قیامت کے دن جہنم سے سب سے لاسٹ میں جس بندے کو نکالا جائے گا، سب سے لاسٹ میں، سب لوگ جنت میں جانے والے جنت میں چلے گئے، اب ایک لاسٹ آدمی ہے، اس کو جہنم سے باہر نکالنا ہے۔ اس کا واقعہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ جہنم سے سب سے آخر میں جس آدمی کو نکالا جائے گا، اس کو جہنم سے باہر نکال کر جہنم کے دروازے سے تھوڑا دور جہنم کی طرف منہ کر کے کھڑا کر دیا جائے گا۔ بس اب وہ جہنم میں نہیں ہے، باہر آ گیا، البتہ اس کا چہرہ جہنم کی طرف ہے
اور جہنم کی ہوا، جہنم کی گرمی اس کے جسم کو جلا رہی ہے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے کہے گا اے اللہ، تو نے مجھے جب جہنم سے باہر نکال ہی دیا ہے، میرے اوپر رحم فرما، اور میرے جسم کو یہ جو آگ جلا رہی ہے، جہنم کی ہوا لگ رہی ہے، اے اللہ مجھے اس پریشانی سے نجات عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ پوچھے گا کیا میرے بندے، اگر میں نے تم سے یہ پریشانی کو ہٹا دیا تو تم اور کوئی چیز مجھ سے نہیں مانگو گے؟ وہ بندہ کہے گا نہیں اللہ، میں تجھ سے کوئی چیز نہیں مانگوں گا، بس یہاں سے تھوڑا پیچھے کر دو بس۔ تو اللہ تعالیٰ اس آدمی کو وہاں سے ہٹا دے گا اور جنت کی طرف اس کا منہ کر دے گا، جنت کی طرف۔ اب وہ جنت کو دیکھے گا، جنت کی ہوائیں لگیں گی، وہاں کی روشنی، وہاں کی خوشبو، وہاں کی مہک دل کے اندر تڑپ پیدا کر دیتی ہے۔ وہ بندہ کہے گا اے اللہ قدمنی عند باب الجنہ، جنت کے دروازے کے قریب تو مجھے لے جا۔ اللہ تعالیٰ کہے گا اے میرے بندے، تو کتنا بڑا دھوکے باز ہے، تو نے مجھ سے وعدہ کیا تھا کہ جہنم کے دروازے سے تھوڑا آگے کر دوں تو اس کے بعد تو مجھ سے کچھ نہیں مانگے گا، یہ کیا ماجرا، اب تو جنت کے دروازے کے قریب جانے کو بولتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے اے اللہ مجھے محروم نہ فرما، مجھے جنت کی نعمتوں سے محروم نہ فرما۔ اللہ تعالیٰ حکم دے گا جاؤ جنت کے دروازے کے قریب چلے جاؤ۔ اب وہ جنت کے دروازے کے قریب پہنچ جاتا ہے، بس دروازہ کھلنا ہے۔ جنت کے دروازے کے قریب پہنچا، جنت کی در و دیوار کو دیکھتا ہے، کھڑکی میں سے جھانک کر کے دیکھتا ہے، جنت میں بڑی بڑی نعمتیں ہیں، بہترین محلات ہیں اور بہترین ہوا چل رہی ہے، اور وہاں درخت ہیں، پیڑ پودے ہیں، باغیچے ہیں۔ اس کا دل مچل اٹھتا ہے، اللہ تعالیٰ سے کہتا ہے اے اللہ جب تو مجھے جنت کے دروازے تک پہنچا ہی دیا ہے، ادخلنی الجنہ، مجھے جنت میں داخل فرما۔ اللہ تعالیٰ کہے گا ویحک، تیرا ناس ہو، پہلے تو نے وعدہ کیا کہ جہنم سے تھوڑا باہر نکال، میں نے نکال دیا، پھر کہنے لگا کہ جنت کے دروازے کے قریب لے جاؤ، وہاں تک بھی پہنچا دیا، اب کہتا ہے کہ جنت میں بھی مجھے داخل کر دے۔ وہ کہنے لگا، وہ کہتا ہے اللہ تعالیٰ سے قیامت کے دن اے اللہ مجھے جنت سے محروم نہ فرما، اپنی مخلوق میں مجھے سب سے بڑا محروم نہ بنا۔ اللہ تعالیٰ کو ترس آئے گا، اللہ تعالیٰ کہے گا جا میں نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا۔ وہ بندہ جنت میں جائے گا، دروازہ کھلے گا، جانے لگے گا، قدم آگے بڑھائے گا، اللہ تعالیٰ بلائے گا ارے رک رک، اللہ تعالیٰ بلائے گا، کہے گا تمنا مانگ لے، اور کیا چاہتا ہے، اور کیا چاہتا ہے مانگ لے۔ وہ بندہ اللہ تعالیٰ سے مانگے گا اے اللہ مجھے یہ دے دے، وہ دے دے، وہ دے دے، اللہ تعالیٰ کہے گا تیرے لیے جو کچھ تو نے مانگا ہے اس سے 10 گنا بڑھا کر کے دے دیا، جاؤ 10 ٹائمز بڑھا کر کے دے دیا۔ اتنا بڑا اللہ تعالیٰ رحم فرمانے والا، بہت زیادہ اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس لیے ہمیں اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہیں ہونا، نا امید نہیں ہونا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے میں اپنے بندے کے گمان کے مطابق فیصلہ کرتا ہوں، میرا بندہ اگر مجھے اپنے دل میں یاد کرتا ہے میں بھی اپنے بندے کو اپنے دل میں یاد کرتا ہوں، میرا بندہ اگر زبان سے مجھے یاد کرتا ہے لوگوں کے سامنے تو میں بھی اس کا نام لے کر اس سے بہتر لوگ یعنی فرشتوں کے سامنے اسے یاد کرتا ہوں،
میرا بندہ ایک بالشت میری طرف بڑھتا ہے، میں ایک ہاتھ اس کی طرف بڑھتا ہوں، میرا بندہ ایک ہاتھ میری طرف آتا